روشن پاکستان آزاد عدالتیں وکلا کے خلاف آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان سندھ سے تعلق رکھنے والے ممتاز قانوندان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ان کے دفتر میں موجود ہیں. سندھ ہائی کورٹ سمیت پاکستان بار سپریم کورٹ بار کے سینئر ممتاز قانوندان ہیں. آپ سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ممتاز قانوندان ہیں. آپ اعلیٰ تعلیمی یافتہ پروفیشنل تجربے کار ممتاز قانوندان ہیں. آپ جناب مکیش کمار کرارا صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو شعبہ قانون میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیے میرا تعلق جو ہے بہت ہی پسماندہ علاقے سے ہے، سندھ کے بہت پسماندہ علاقے جس کا نام کشمور بخشاپور کا گاؤں ہے. وہاں پہ میری جب گرومنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ لا کی نالج نہیں رکھتے، قانون کا ایک مطالعہ نہیں کرتے، تب تک آپ کو اپنے رائٹس کا، اپنے قوانین کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی رائٹس کا بھی پتہ نہیں چلتا. تو میں نے وہاں پہ جتنی ایک ظلم اور بربریت دیکھی ہے اپنے علاقے میں، خاص کر آئے دن کڈنیپنگ ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتی تھی، تو اس حوالے سے میں نے یہ تیہ کر لیا کہ میں قانون کا شاگرد بنوں گا اور قانون پڑھ کے پھر میں اپنے لوگوں کی اور عوام کی جو جتنے رائٹس ہیں ان کی حفاظت کروں گا. تو اس حوالے سے مجھے یہ شوق یہ پلپنا شروع ہوا اور الحمدللہ اس شوق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے مجھے ایک اچھا راستہ دیا، اچھے استاد دیے، اور اس وقت میں اپنا ایک پورا جو دفتر آفس جو ہے قانون کی وہ رن کر رہا ہوں. میرا آفس سکھر میں بھی ہے، کشمور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، لاڑکانہ میں بھی ہے، اور 8 ضلعوں میں ہم کام کرتے ہیں. میرے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے ایک جو مختلف ضلعوں میں اضلاع میں کام کر رہے ہیں ہم. سر کیریئر کے زمن میں کن شخصیات نے آپ کے رہنمائی کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے استاد کا نام لوں گا، بھجن داس تیجوانی صاحب جس کے پاس میں رہا تھا. اس کے بعد امداد علی اوان صاحب مرحوم جو تحریک جو ڈیموکریسی کے حوالے سے، جو جوڈیشری کے حوالے سے تحریک چلی تھی، اس میں بھی ان کا قابل دید ایک کردار رہا امداد علی اوان صاحب کا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سینئر وکلا جن کے سائے میں ہم بڑے ہوئے، جن کے گائیڈنس میں ہم چلتے رہے، ان تمام سے میں نے رہنمائی حاصل کی اور ابھی تک کر رہے ہیں. سر آپ کے پاس سب سے زیادہ کیسز کے مقدمات کیا ہیں؟ بیسیکلی آپ دیکھیں مجھے ابھی 25واں سال ہے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے، اور اس شعبے میں نے مختلف کیٹیگریز میں کام کیا ہے. میں نے کرائم پہ کام کیا ہے، میں نے پراپرٹی پہ کام کیا ہے، میں نے فیملی پہ کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان کے کیسز میں کام کیا ہے، بینکنگ کورٹ میں کام کیا. بہت سارے جو ہے شعبے جن سے میرا یہ تعلق رہا اور جن پہ میں نے کام کیا ہے. اور الحمدللہ میری اس وقت جو اشاعت ہیں، جو ججمنٹس، جو نظیریں شائع ہوتی ہیں مختلف کیس لا جرنلز میں، وہ تقریباً 300 سے زیادہ ہیں. اور سپریم کورٹ میں بھی تقریباً بہت ساری آ گئی ہیں جہاں پہ ہم نے وہاں پہ ہم نے کیس چلائے اور ججز نے ہمیں اپریشیٹ کیا. تو اس حوالے سے تمام شعبہ جات سوائے ٹیکس کے، ٹیکس میں نہیں کرتا، باقی تک تقریباً سب اس میں شعبہ میں کرتا ہوں. پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی جو وجہ ہے نا وہ ہے کورٹس میں ججز کی جس کو ہم کہیں کہ اتنی تعداد نہیں ہے. ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے. کورٹس کا جو ہے نا وہ وقت، مقرر وقت جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کا ٹائم 1:30 سے 2 بجے کے درمیان ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو ہم اگر 5-6 بجے تک لے کے جائیں تو اس میں بھی کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. 2 شفٹیں لگائی جا سکتی ہیں. بہت سارے کیسز ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ پہ ہاسپٹل بنتے ہیں عوام کی ایک پوری پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے، اسکولز بنتے ہیں پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ جوڈیشری واحد ایک ادارہ ہے جس میں پاپولیشن کو نہیں دیکھا جاتا، صرف ڈسپیوٹس کو دیکھا جاتا ہے. تو ڈسپیوٹس میں اگر آپ دیکھیں اتنے کیسز التوا میں ہیں، تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ کورٹس بنائیں، زیادہ سے زیادہ ہم ججز اپائنٹ کریں اور ڈے نائٹ میں کام کریں، شام کے اوقات میں بھی ہم جوڈیشری کے معاملات چلائیں،
تو مجھے لگتا ہے کہ 1 ڈیढ़ 2 سالوں میں کافی جو التوا کے کیسز ہیں وہ حل ہو جانے چاہیے، ریزولو ہو سکتے ہیں، ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں، میرا لیکن اگر سوال یہ وہی آتا ہے کہ سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں کیسے سلسلہ کا شکار قلم پریشان سر دیکھیں سر، جب آپ کے پاس کچھ کیسز ہے ایسے جس میں 12 بجے کورٹس کھلی، رات کے ٹائم کھلی، تو میرے خیال میں ہر کیس کے لیے کھلنی چاہیے، تو کم سے کم اور نہیں تو 5-6 بجے تک ہم ٹائمنگ سیٹ کر سکتے ہیں اس میں، اور یہ جو التوا والے کیسز ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اگر سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں وکلا ہیں، سینئر وکلا ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں مختلف، اور جو ہماری جوڈیشری ہے، سارے یہ تیہ کر لیں کہ بھائی یہ التوا کے شکار جو کیسز ہیں جو سالوں سے پینڈنگ ہے، جس کو ٹچ نہیں کیا گیا، وہ اگر ایک ول پاور آ جائے سب میں اور یہ سب کا اوپینین بن جاتا ہے کہ بھئی ہم کوئی بھی کیس میں کبھی بھی ہم کوئی سوائے کسی انتہائی مجبوری کے تاریخ نہیں لیں گے، تو میرے خیال میں اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ پاکستان میں قانون عدلیہ کے پاس قلم کی طاقت، سوال یہ کہ آئین پاکستان بھی موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہے، کیوں؟ سر اس میں مجھے جو لگتا ہے نا کہ ہمارے دلوں میں بے ایمانی ہے۔ آپ دیکھیں جب کوئی قانون بنتا ہے تو اس میں ایک جز ہوتا ہے اس قانون کا کہ بھائی جو قانون میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اگر اپنی خوش دلی سے یا اس کو کہتے ہیں کہ گڈ فیتھ میں کام کریں گے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ وہ گڈ فیتھ کا جو ہے نا وہ عنصر نظر نہیں آتا کسی بھی قانون کے حوالے سے۔ تو جب تک ہم اپنی نیت سیدھی کریں گے، جب ہم اپنی نیت صاف کریں گے، جب تک ہم اپنا جو ہے نا ایک اندر صاف کریں گے کہ ہاں بھئی یہ قانون ہے اس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا ہے، اس میں صرف جوڈیشری نہیں ہے، اس میں تمام طبقات فکر جتنے لوگ رہ رہے ہیں، اگر آپ ریڑے والے سے بھی پوچھو گے، کوئی گاڑے والا ہے وہ کہے گا کہ میں بجلی کی چوری کرتا ہوں، کنڈا لگاتا ہوں، بل نہیں بھر سکتا۔ اب جب نیچے سے اوپر تک اوپر جائیں گے تو بڑی کرپشن نظر آئے گی، بیچ میں بھی کرپشن آتی ہے، اور یہاں پہ تو اگر فری میں بغیر پیسوں کے کسی کا کام ہو جاتا ہے تو وہ اس دن سب سے بڑی حیرت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ یار فری میں کام ہو کیسے گیا میرا۔ سو میرے خیال میں ہمیں اپنی نیت اپنا جو ہے نا اندر صاف کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ معاملات جو ہے امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی، عمل درآمد بھی ہو جائے گا، قانون کے پیروکار بھی بن جائیں گے۔ پاکستان میں بہت ساری قوتیں 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں، یہ 18ویں ترمیم بنائی کیوں؟ صبح کو